محترم امیر مقامی جناب ہدایت اللہ صاحب اور رفقائے عزیز اور محترم رفیقات، میں اور آپ آج ایک اہم ترین تربیتی اجتماع میں شریک ہیں، اور مجھے اس بات کی امید ہے یہ تربیتی اجتماع ہم سب کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ ابھی ہم نے ایک اہم عنوان کے تحت ایک تقریر سنی ہے، اسلامی اجتماعیت کیسے اور کیوں، اور اسی اجتماعیت کے متعلق ہماری فکری بنیادیں کیا ہیں، اس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ عنوان بہت ہی جامع اور وسیع ہے، لیکن کچھ باتیں نکات کی شکل میں آپ کے سامنے اس عنوان کے تحت پیش کروں گا۔ میں اور آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں وہ تحریک منفرد بھی ہے اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ بھی ہے، اور اس بات کو ہم سب ذہن نشین کر لیں، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ہم رہتے ہیں، وہاں بہت سی تنظیمیں ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں جن سے سماج وابستہ ہے، لیکن یہ اجتماعیت، یہ جماعت، یہ تحریک اسلامی منفرد کیوں ہے اور کیوں اعلیٰ و عرفہ ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہم ناکام رہیں، اور یہ اہم ترین مقصد ہے۔ دنیا میں ہو سکتا کہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہماری زندگی میں آ جائیں، لیکن آخرت کا سودا ہم کسی چیز سے نہیں کریں گے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں، اور یہ تحریک جس کا مقصد ہی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہماری اور آپ کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس تحریک سے وابستگی کے ساتھ خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، جہنم سے چھٹکارا ہو، اور جنت میں ہم داخل ہو جائیں، آخرت میں ہماری کامیابی ملے۔ یہ ہماری بنیادی ہے، اور یہی ہماری فکر ہے۔ دوستو، جماعت اور تنظیم میں بھی ہم کو فرق محسوس ہونا چاہیے۔ جماعت ایک مقصد اور نصب العین کے تحت ہوتی ہے، اور اس مقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے، جو کوشش، جو محنتیں، جو قربانیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں، وہ تحریک ہے، اور ہم سب تحریکی ہیں، اس لیے کہ جس دین کو وہ تحریک قائم کرنا چاہتی ہے وہ اسلام ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کا وہ واحد دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اور یہ دین مستند بھی ہے اور منتخب بھی ہے اور مکمل بھی ہے، اور اس دین میں اب کسی قسم کی ترمیم کی گنجائش نہیں، تخفیف کی گنجائش نہیں ہے، ملاوٹ اور بناوٹ کی بھی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ اگر دین کے نام پر کہیں کسی قسم کی ترمیم، تخفیف، ملاوٹ اور بناوٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، اور کتنی بھی بڑی تحریک اجتماعیت کیوں نہ ہو، تنظیم کیوں نہ ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے یسیو کے دور میں مولانا محمد سراج الحسن صاحب نے ایک بڑے اجتماع سے دعا کرتے ہوئے انہوں نے کہی تھی، اے اللہ، جب تک یہ تحریک اپنے مقصد اور نصب العین پر قائم رہے گی، اس سے ہم کو جوڑ کر رکھ، اور جب یہ تحریک اس مقصد اور نصب العین کو چھوڑ دے گی تو اس سے ہم کو بچا دے گی۔ آپ اس دعا سے سمجھ سکتے ہیں
کہ ہمیں اپنی تحریک سے کیوں دلچسپی ہے، ہم اس تحریک سے کیوں جڑ کر رہنا چاہتے ہیں، اس تحریک کے ساتھ ہم کو کیوں آگے بڑھنا ہے۔ اور تنظیم جو ہوتی ہے، ایک امیر جماعت، ایک امیر حلقہ، امیر مقامی اور سیکریٹریز وغیرہ جو ہوتی ہے، تنظیم اس مقصد کے لیے جو تحریک قائم ہے، اس تحریک کو چلانے کے لیے تنظیم ہوتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہی وہ تنظیم رہے، لیکن مقصد سب کا ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے نام سے کسی کی دنیا اور آخرت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بہت سی تنظیمیں، بہت سی جماعتیں جو ہمارے اطراف و اکناف سرگرم ہیں، ایکٹیو ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا نصب العین کیا ہے۔ ہم پر تنقیدیں ہوتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو پوری ایمانداری کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا نصب العین کیا ہے، اور وہ کس طرح ہمیں بلاتے ہیں۔ اس لیے کہ جس سماج اسلامی کے رفقا کا ذہن بھی منتشر نظر آتا ہے، انتشار کا شکار نظر آتا ہے، کبھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی جذبات میں آتے ہیں، کبھی مایوسی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ دوستو، یہ ہوائیں چلتی رہیں گی، کبھی سرد ہوائیں بھی آئیں گی، کبھی گرم ہوائیں بھی، کبھی وائرس بھی آئیں گے، لیکن مقصد جو ہوتا ہے، نصب العین جو ہوتا ہے، اس سے ہماری گہری دلچسپی ہی نہیں بلکہ اس سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ وہ اگر ہے تو یہ ساری ہوائیں، یہ سارے وائرس جو ہیں ہمیں متاثر نہیں کر سکتے۔ ہمیں ذہنی طور پر بھی، فکری اعتبار سے بھی اور عملی طور پر بھی ہماری جو اجتماعیت ہے اس سے ہماری وابستگی رہے گی۔ دوسری جو فکر، بنیادی فکر ہے کہ یہ دین مکمل دین ہے، یہ کوئی محدود دین نہیں ہے۔ کوئی جماعت، کوئی تنظیم اگر محدود دین کی طرف، محدود رسوم و رواج کی طرف، محدود خیالات کی طرف اگر وہ دعوت دیتی ہے تو اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ چاہے اس میں جو لوگ ہیں وہ کتنے بھی بظاہر وہ خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے ان کا رہن سہن کتنا بھی متاثر اور پرکشش کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی نجات کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس سے ہم متاثر نہیں ہونا ہے۔ اور یہ دین مکمل پیدائش سے لے کر موت تک رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے دوستو۔ یہ دین مکمل ہونے کی حیثیت سے ہر وقت ہماری رہنمائی کرنے والا دین ہے، اور اسی دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے نبی اور رسول اس دنیا میں آئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی یہی مقصد ہے، بعثت کا مقصد ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو اس سماج میں غالب کیا، اور وہی دین آج پوری دنیا کے اندر غالب ہے، اور اسی دین کو آخرت یعنی قیامت برپا ہونے تک غالب رہنا ہے۔ اور اسی دین کو قائم کرنے کے لیے تحریک اسلامی کو قائم کیا گیا ہے۔ تحریک اسلامی کا مقصد یہی ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ اس دین کو جن نبیوں نے نافذ کیا ہے، قائم کیا ہے، اس کی اقامت کے لیے جدوجہد کی ہے، اور تم اسی دین کو قائم کرو۔ اپنی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر بھی، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے سماج کے اندر بھی اسی دین کو قائم کرنا ہے۔ آپ اس دین کو محدود قائم کر کے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم ایک مکمل دین کو قائم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کون، غیر مسلم کون، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی، اس لیے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری اخلاقی زندگی، ہماری زندگی کے اندر جس قسم کا بگاڑ، ضلالت، گمراہی، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کو دیکھ کر کبھی کبھی خوف اور ڈر ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ ہم دین کو چھوڑ کر زندگی کرنے والے لگے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، ایک طرف دین کی جب بات کرتے ہیں
تو دین کی بات کرتے ہوئے بھی، اپنا حلیہ بنا کر بھی، اپنے رہن سہن کو بھی بنا کر، اپنی زندگی کو اسلام سے جوڑ کر کہ اسلام کو بیچنے کے کام کرتے ہیں، دین اسلام کے ساتھ کیا اس کا سمجھوتا کرنے لگتے ہیں، اور جو پسند آتا ہے اس پر زندگی ان کی کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شرابی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، زانی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، لوٹ مار کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، رشوت خور مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، ظلم اور تشدد برپا کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ جس سماج کے اندر رہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماج آج کس قسم سے گمراہی کا شکار ہے۔ مسلمان ہیں اور کتنی جماعتیں کام کرتی ہیں، کتنی تنظیمیں کام کرتے ہیں، جماعتوں سے وابستگی، تنظیموں سے وابستگی، لیکن اخلاق و کردار اتنا گراوا، اور اخلاق و کردار میں اتنی گراوٹ جن کو دیکھ کر کیا شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈبل رول نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان کیا ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور اخلاق و کردار میں کیا ہے وہ اعلیٰ و عرفہ رہے، جس گھر میں رہتے ہیں، جس خاندان میں رہتے ہیں، جس سماج کے اندر رہتے ہیں۔ تحریک اسلامی کے افراد یہ بنیادی فکر ہے جس پر ہمیں سوچنا ہے، اور ہم اسی لیے اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اس اجتماعیت سے ہمارا تعلق اسی لیے ہے۔ اور دوسری جو بات ہے، جماعت اسلامی جس تحریک کو لے کر ہم نے برپا کیا ہے، اس تحریک کا عقیدہ بھی دیکھیے، اس کا عقیدہ بھی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وہ عقیدہ ایک طرح سے آفاقی عقیدہ ہے، جس عقیدے کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے، تحریک اسلامی کا، جس تحریک سے میں اور آپ وابستہ ہیں، اس تحریک کا عقیدہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی عقیدے کے تحت ہم اس کیا ہے یہاں پر جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ عقیدے کو اپنانے کے بعد، اس عقیدے سے وابستہ ہونے کے بعد کسی اور کے سامنے سجدے ہمارے نہیں ہوں گے، کسی اور کے سامنے ہم رکوع نہیں کریں گے، کسی اور کو کیا ہے معبود اور مسجود نہیں بنائیں گے، اور یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا رب ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تحریک اسلامی چاہتی ہے کہ اسی عقیدے کی بنیاد پر کیا ہے دین قائم ہو، اور دین کو قائم کرتے ہوئے اس عقیدے کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس عقیدے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، زندگی کے اندر اس عقیدے کی کیا ہے کہ سے غفلت برتی نہیں جا سکتی۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہماری زندگی، اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں کہ سماج بنے، اور سماج میں کیا ہے اصلاح ہو، تربیت ہو، ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور تیسری بنیادی جو فکر ہماری ہونی چاہیے فکری و اعتبار سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے تقریباً 30-35 کروڑ جو لوگ ہیں، اور دنیا کے جتنے 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اسی عقیدے کی بنیاد پر زندگی کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے کی بنیاد پر، جن نظریات کی بنیاد پر، اور جس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر انقلاب برپا کیا، ریولیوشن برپا کیا 1400 سال پہلے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے مسلمان اس عقیدے سے وابستہ ہو جائیں، اس آئیڈیالوجی سے وابستہ ہو جائیں۔ اب دوسری آئیڈیالوجی، دوسرا نظریہ ان کا نہیں ہو سکتا، اور چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، اور سماج کے اندر تبدیلی کے لیے کسی اور آئیڈیالوجی کے اعتبار پر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے ایسے مسلمان کتنی آسانی سے اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے نظریے کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن ہندوستان کے حالات یہ ہیں، دنیا کے حالات ہیں، سماج کے حالات ہیں، ہم کو سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تبدیلی لانی ہوگی، سماجی اعتبار سے بہت سی برائیوں کو اپنانا ہوگا، گمراہی کو اپنانا ہوگا، شرک کو قبول کرنا ہوگا، الحاد کو قبول کرنا ہوگا، کافرانہ رسوم و رواج کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا دوستو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایک عقیدہ ایک ہی ہے، آپ کا نظریہ ایک ہی ہے، آپ کی پوری زندگی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، تحریک اسلامی ہند یہی چاہتی ہے کہ ہندوستان کے سارے مسلمان جو ہیں اسی عقیدے کے ارد گرد کیا ہے اپنی زندگی کریں، اسی مقصد کو، جماعت اسلامی سے جڑے یا نہ جڑے، لیکن یہی کام ان کو کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی جو اس بنائی گئی ہے، تحریک اسلامی جو قائم کی گئی ہے، اس مقصد کے لیے، ایک نظم العین کے لیے، اور وہ نظم العین بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 30 کروڑ مسلمان اس سے جڑ جائیں،
اور اسی لیے اس میقات میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیا ایک طرح سے رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں اور بنیادی کاموں کے ذریعے ہم ایک تبدیلی لا چاہتے ہیں اور ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، چینجز ہم لانا چاہتے ہیں اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی۔ اجتماعی زندگی، آپ کے گھر کی اجتماعی زندگی، آپ کے خاندان کی اجتماعی زندگی، آپ کے سماج کی اجتماعی زندگی، آپ کی اس ریاست کی اجتماعی زندگی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تبدیلی آئے، ایک انقلاب برپا ہو، ایک چینجز، ایک ریولیوشن آ جائے، اور اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی جدوجہد کی ضرورت پڑتی ہے، کتنی کس قسم کی کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے، کس قسم کی قربانیاں ہمیں دینی پڑتی ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہوگا۔ مسلمانوں کو تبدیل کے بغیر، مسلمانوں کے اس رویے کو، مسلمانوں کے اس ایٹیٹیوڈ کو، مسلمانوں کی اس زندگی کو جس میں ایک طرح سے کیا ہے قول اور عمل میں تضاد کی زندگی جس قسم کی ہو رہی ہے، اسے بدلے بغیر آپ انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ ایک بڑی قوت آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، ایک بڑی طاقت کی آپ کو ضرورت ہے، جس قسم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آنے کے بعد مدینے کے اندر ایک بڑی طاقت کو انہوں نے بنایا، ایک بڑی قوت قائم کی، وہی تحریک اسلامی ہے۔ تحریک اسلامی آج جو ہے وہی تحریک اسلامی جس نبی اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی اور رسولوں نے جس دین کو قائم کرنے کے لیے اجتماعیت کو بنایا، وہی تحریک اسلامی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں اس تحریک سے وابستہ ہیں۔ اور اس تحریک سے جب وابستہ ہیں تو ہم چاہتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمارا ایک ایک رکن جماعت، ایک ایک کارکنی جماعت، وابستہ افراد، ہمارے مرد و خواتین، ہمارے بچے، سارے کے سارے ایک ایک آدمی کو بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کے احکامات کیا ہیں، اس کے تعلیمات کیا ہیں، کیوں دین کو بھیجا گیا ہے۔ اور دین جہاں ہو وہاں بے دینی نہیں ہو سکتی، وہاں کفر نہیں ہو سکتا، وہاں الحاد نہیں ہو سکتا، وہاں مغربیت نہیں ہو سکتی، وہاں کیا ہے شرک اور کفر نہیں ہو سکتا۔ اور دین کا مطلب یہی کہ ہمارا گھر کیا ہے سارے رذائل سے، ساری گمراہیوں سے، سارے ضرورت سے وہ پاک و صاف ہو جائے، اس کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہماری لڑکیوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر ایک طرح سے تبدیلی آئے دین کو لے کر۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج اجتماعیت سے ایک تو دوری اور مقصد نظمرائن کی دوری نے ہمارے نوجوانوں کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ہماری بیٹیوں کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی، ہماری خواتین کی صورتحال کیا ہے، ہمارے مرد حضرات کی کیا ہے، مسلمانوں کی مجموعی اعتبار سے کیا صورتحال ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور فکری بنیاد ہماری یہ ہونی چاہیے، ہمارا دین جو ایک اللہ کا ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو آفاقی دین ہے، اور یہ جو ایک بنیادی ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ہم یہ چاہتی ہے دین صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ دین پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، پوری انسانیت کو بدلنے کے لیے، پوری انسانیت کی تبدیلی کے لیے، فکر اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی پورے انسانیت کے لیے دین اللہ تعالیٰ بھیجا ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں، ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ یہاں کا ایک انسان کیا ہے اس دین کو قریب آئے، اگر ہم اس کے لیے ضروری یقیناً ہماری بدعملیاں اور ہماری گمراہیاں اور ہماری کیا ہے زندگی، رذالت پر مشتمل زندگی نے لوگوں کو کیا ہے اسلام سے روک کر رکھا ہے۔ جماعت اسلامی، تحریک اسلامی چاہتی ہے کہ اگر برادران وطن میں اسلام کا کام کرنا ہے، اسلام کی طرف انہیں دعوت دینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو بدلنا ہوگا، مسلمانوں کے اندر تبدیلی لانی ہوگی، مسلمانوں کی زندگی کو چینج کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ دین ان کا بھی دین ہے اور سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دین بھیجا ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا اس دین کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور اخروی نجات کے لیے بھی پوری انسانیت کے لیے دین ہے، اور یہ دین ان تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ تحریک اسلامی کا جو منصوبہ ہے اس میں بات رکھی گئی، اس میقات کے اندر ہم میں چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر کہ یہ کیا ہے شعور بیدار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جس دین کے بارے میں غلط فہمی اور پیدا کی جا رہی ہے اور پائی جاتی ہے، اسلام کو مسلمانوں کے خلاف جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تحریک اسلامی، جماعت اسلامی چاہتی ہے۔ ہمیں یقیناً مسلمانوں کی صورتحال پر افسوس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم برادران وطن سے کہنا چاہتے ہیں وہ دین نہیں ہے جو دین تم دیکھ رہے ہو، وہ دین جس سے تمہیں کیا ہے اسلام سے دوری تمہیں ہو رہی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے، اللہ کا دین ہے یہ، اور دین یہ کیا ہے
بدلنے کے لیے، چینجز لانے کے لیے، امن و امان کے لیے، اخوت اور بھائی چارگی کے لیے، ہمارے مسائل کے حل کے لیے، ہمارے ذاتی مسائل، ہماری اجتماعی مسائل، پورے ہندوستان کے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں، سماجی مسائل، خواتین کے مسائل کے حل کے لیے، بچوں کے مسائل کے حل کے لیے دین ہے. یہ اللہ کا دین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کا خدا ہے، سب کا رب ہے، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ دین بھی انہی کا ہے، ان سب کے لیے ہے، اور یہ دین ان تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. تحریک اسلامی کے رفقا اس فکر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور فکر ہماری ہونی چاہیے کہ ہم جتنے لوگ ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ہماری تعداد دیکھ کے، لیکن ہمیں ایک بڑی تعداد اس کو بنانے کی ضرورت ہے، بڑی طاقت ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، ہماری قوت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بڑا کام بدلنا ایک بہت بڑا کام ہے. گزشتہ 9 سال 10 سال میں ہم نے دیکھا کہ 10 سال کے اندر ایک گورنمنٹ یہاں پر بنتی ہے، اب اسے بدلنے کے لیے کتنی دقتیں، کتنی محنتیں، کتنی آزمائشیں، کتنی قربانیاں ہوتی ہیں ایک فکر بدلنے کے لیے، ایک مزاج بدلنے کے لیے، اور ایک حکومت بدلنے کے لیے. کیا ہوتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس سے زیادہ محنت ہماری ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس میں جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. دوستو اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی تنظیم. اور میں جماعت اسلامی کا ایک رکن ہوں، اور رکن کی حیثیت سے میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی جماعت، کوئی تنظیم اپنی طرف دعوت دیتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ متاثر نہیں ہو سکتا. اختلاف اس سے ہو سکتا ہے، اختلاف تنظیم سے آپ کو ہو سکتا ہے، امیر مقامی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، جماعت کے ذمہ داروں سے ہو سکتا ہے، تنظیم چلانے والوں سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. مقصد سے اختلاف آپ نہیں کر سکتے، نظم العین سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کہیں بھی یہ مقصد آپ کو نہیں ملے گا، کہیں بھی نظم العین نہیں ملے گا. میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں بغیر کسی تعصب اور عصبیت کے کہہ رہا ہوں کہ جماعت کا جو مقصد ہے نظم العین ہے. کہاں ملے گا آپ کو؟ کس سیاسی جماعت میں، کس مذہبی جماعت میں، کس سماجی جماعت میں، کس تعلیمی جماعت میں نہیں ہے. سارے سمجھوتے کرنے والے آپ کو ملیں گے، ساروں کے اندر انتشار آپ کو نظر آئے گا، ساروں کے اندر فکری اختلاف آپ کو ملے گا، محسوس ہوگا. ذاتی غرض کی بنیاد پر، ذاتی مفادات کی بنیاد پر، اور ذاتی فائدے کی بنیاد پر انتشار پیدا کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. قرآن یہی کہتا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو. کس دین کو؟ جس دین کو نبیوں نے اس دنیا میں لے کر آیا، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دے کر بھیجا، جس دین کو اللہ کے نبی نے قائم کیا، اس دین کو قائم کرو. اس دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرو. اختلاف کیوں کرتے ہو؟ کس بنیاد پر اختلاف کرتے ہو؟ کس چیز کے بارے میں اختلاف؟ آج اختلاف اگر ہے تو وہ بے دینی کی بنیاد پر ہے، وہ دین سے ہٹے ہوئے قوانین کی بنیاد پر اور ہمارے خیالات کی بنیاد پر انتشار اختلاف ہے. ہمارا جو طریقہ کار ہے اس پر اختلاف ہے، حالانکہ اسلام میں اس کا پوری طرح حل آپ کو ملے گا. خواتین سے بھی میں کہوں گا، دیکھنے میں آتا ہے ہماری خواتین بھی، ہمارے لوگ بھی کبھی کبھی اپنی کمزوریوں کو تحریک اسلامی پر ڈالتے ہوئے اختلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور باخرہ کیا ہے اس میں اختلاف انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے واسطے اگر ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوششیں کچھ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کو جواب دینا ہوگا. اور مقصد سے اختلاف آپ نہیں کر سکتے، نظم العین سے اختلاف نہیں کر سکتے. ہمارا طریقہ کار بھی یہی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس تحریک کو برپا کیا، اور اس تحریک کا ذکر قرآن مجید کے اندر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک ایسی اجتماعیت اور جماعت ہو 30 یہ بے حیائی مریانیت کے خلاف، ان بد اخلاقیوں کے خلاف ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کام کرنا ہوگا، اور ہماری ذمہ داری ہے دوستو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت قرار دیا. اگر بہترین امت اگر ہم گھر میں نہیں بنیں گے، خاندان میں نہیں بنیں گے، سماج میں نہیں بنیں گے، تو آپ بتائیے انقلاب کہاں سے آئے گا؟ تبدیلی کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ ہمارے گھر کو بدل نہیں سکتے. گھر کی جو صورتحال ہے، گھر میں جو بگاڑ ہے، جو بھی بگاڑ ہم محسوس کرتے ہیں، اس بگاڑ کے بارے میں سوچ کر دیکھیے آپ، اس کا ذمہ دار میں ہوں اور آپ ہیں. خاندان کے اندر جس قسم سے بگاڑ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ سماج کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، اس کے ذمہ دار کون؟ اس ملک کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاشی بگاڑ ہو سکتا ہے، معاشرتی بگاڑ ہو سکتا ہے، سیاسی بگاڑ ہو سکتا ہے، سماجی بگاڑ ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ یہاں کے مسلمان ہیں دوستو.
ہمارے ناظم ضلع کی ایک چھوٹی جماعت کی بات کریں، یہ بہت بڑی جماعت ہے. میں کہوں گا کہ سب سے بڑی جماعت اگر کوئی ہے وہ تحریک اسلامی ہند ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد بھی بڑا ہے، اس کا نظم العین بڑا ہے، اور اس تحریک کو بڑھانے کی ضرورت ہے، افراد کو لے کر آنے کی ضرورت ہے، اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اس میں مرد بھی آئے، خواتین بھی آئے، نوجوان بھی آئے، بچے بھی آئے، بوڑھے بھی آئے. اس میں کہیں بھی کوئی محدودیت نہیں ہے. یہ دین بہت ہی وسیع اور عریض ہے، اور یہ تحریک بھی وسیع اور عریض اپنا دل رکھتی ہے، اور اسی حیثیت سے اس دین کی طرف کیا ہے ہم کو لوگوں کو بلانا ہے، اور اس وابستگی کو پر یقین کر لیں، شر صدر پیدا کر لیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور تحریک نہیں ہے، کوئی اجتماعیت نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے جو اس مقصد کو لے کر کام کر رہی ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کی گہرائی کے ساتھ اس اجتماعیت سے جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.